امریکہ میں پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا جاتا رہا ہے جو دوست نہیں مگر پارٹنر ہے، ایک ایسا پارٹنر جس کے مفادات خطے میں دہشت گردی کے خلاف 10 سال سے جاری لڑائی میں امریکہ سے مختلف رہے ہیں، مگر جس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نام پر امریکہ پچھلی ایک دہائی سے اربوں ڈالر امداد کے نام پر دے چکا ہے۔ واشنگٹن کے ماہرین اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کوئی نیا نام دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کو اس کارروائی میں پاکستان کے کردار کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت عرصے تک انتظامیہ کوشش کرتی رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی کمزوریوں کو چھوڑ کر اس کے مثبت کردار کو سجا بنا کر پیش کرے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ عدم استحکام کا شکار بھی ہے، اس لیے واشنگٹن میں یہ سوچ تھی کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس میں اپنی وجہ سے کوئی خرابی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن صاف بات یہ ہے کہ امریکی عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پاکستان کا کردار اصل میں کیا تھا، کیا واقعی یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیوں پاکستانی اس بارے میں کچھ پتہ چلانے میں ناکام رہے؟ اور میرے خیال میں اتحادی کا لفظ اب مزید استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لفظ اس پارٹنرشپ کی نوعیت واضح کرنے کا درست طریقہ ہے۔ واشنگٹن کے قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیسا کرٹس کہتی ہیں کہ اس واقعے سے امریکی خفیہ اہلکاروں کی پاکستان میں موجودگی اور ڈرون حملے جاری رکھنے کی پالیسی درست ثابت ہو گئی ہے۔ بن لادن کی موت سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اپنی اس حکمت عملی میں درست تھا کہ اس کے اپنے خفیہ اہلکار گراؤنڈ پر موجود ہونے چاہیے، اور شاید ڈرون حملوں نے بھی اس میں کچھ کردار ادا کیا، کیونکہ ان سے القاعدہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی تھی، اور القاعدہ رہنماؤں کے لیے ملاقاتیں جاری رکھنا اور ایک دوسرے سے رابطے کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے ان میں عدم اعتمادی بڑھی، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی مخبری کون کر رہا تھا۔ تو بن لادن کا خاتمہ اسی پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اس لیے میرے خیال میں اوباما انتظامیہ ڈرون حملے جاری رکھے گی، باوجود اس کے کہ پاکستان میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ The Obama administration will continue those drone strikes even in the face of Pakistani public complaints. واشنگٹن کے ایک اور تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ میلو انوسنٹ کہتی ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اسامہ کی پاکستان میں موجودگی سے پاکستانی حکام یا خفیہ ادارے آگاہ تھے تو پاکستان کے لیے امریکی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ I think any sort of repercussions might be in the realm of congressional support. میرے خیال میں کسی بھی قسم کا نتیجہ کانگریس کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی امداد پر پابندیوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ کیری لوگر بل خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور وہ اربوں ڈالر کی امداد جو آئندہ سالوں میں جمہوریت کے فروغ اور حکومتی امور کے لیے ملنی تھی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی ضرورت رہے گی۔ Going forward in the realm of counterterrorism. ملو انوسنٹ مانتی ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن امریکہ کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے اس کا انحصار افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے ٹائم فریم پر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کی کوشش ہوگی کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس پاکستان کو مکمل طور پر ناراض نہ کریں۔ Going forward, I think the United States does. آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان کی دشمنی نہیں چاہے گا، بہتری اسی میں ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا حامی ہی رہنے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ امریکہ کو افغانستان میں اپنا مشن محدود کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں جاری کارروائیوں میں پاکستان پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ Afghanistan, which don't serve U.S. interests. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا یہ دور کتنا طویل ثابت ہوگا، اس کا انحصار اسامہ بن لادن کی موت سے متعلق بہت سے حقائق سامنے آنے پر ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اسامہ کی موت کے بارے میں سوالوں کے جواب ملنے تک پاکستان دفاعی پوزیشن میں رہے گا، جس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان سے مزید تعاون حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔